نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو ساتھی نہ بنا مگر ایمان والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر بے شمار فوائد ہوتے ہیں، بے شمار حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے یہ چھوٹی سی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کا معیار بتا رہے ہیں کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس کو دوست بنانا فائدہ مند ہے اور کس کی صحبت اختیار کرنا، مجلس اختیار کرنا فائدہ مند ہے۔ کہ فرمایا کہ تم ساتھی نہ بناؤ مگر ایمان والے کو، کہ اگر آپ کا ایسا دوست ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اس کے اعمال اچھے ہوں گے، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کے اعمال میں بھی اس کو پابندی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان ایسا آدمی دوست بنائے گا جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور شریعت کا پابند ہو اور زندگی سنت کے مطابق گزار رہا ہو، تو یہ آدمی اگر ایسے انسان کو دوست بنائے گا تو چونکہ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسی دوست کی عادتیں ہوتی ہیں ویسی ہی اس کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی نیک کو دوست بنائے گا تو یہ خود بھی نیک بن جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے آدمی کو دوست بنایا جو مثال کے طور پر نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو مثال کے طور پر گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ اب اس کی دوستی ہو گئی تو اب دوستی کی وجہ سے اس آدمی کا بھی خطرہ ہے کہ یہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ شفیق ہیں تو فرمایا، مضبوط ایمان والے کو دوست بناؤ جس کی وجہ سے تمہارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا اور تمہارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی ایسے انسان کو دوست بنایا کہ وہ اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، وہ برائیوں والی زندگی، گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس آدمی کا بھی خطرہ ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے آدمی خوشبو کی دکان پہ جاتا ہے تو خوشبو اس نے نہ بھی لینی ہو لیکن پھر بھی وہ خوشبو اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کسی بدبو والی جگہ پہ جاتا ہے جہاں بدبو ہو، تعفن ہو، ہر طرف سے بدبو آ رہی ہو، تو اس وقت جب وہاں جاتا ہے تو وہ بدبو اس تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، ایسے دوست جو اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کا فائدہ ہوگا۔
دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت، کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کے ساتھ آدمی ان کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی خوبصورت باتیں سنتا ہے، تو اس سے بھی انسان کے ایمان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کہ جب آدمی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس اچھی مجلس کی وجہ سے آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آدمی کا ایمان بڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، لیکن ایمان جب گھٹتا ہے تو بعض دفعہ فرائض ادا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو بندہ ساتھی نیک بنائے، اور دوسرا نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اس پر بھی نیک لوگوں کا رنگ چڑھے گا، نیک لوگوں کا رنگ چڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی کچھ عرصے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ولی بن جائے گا، یہ بھی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اسی طرح جو بیعت کی جاتی ہے، جو نیک لوگ، جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں، وہ جن کی نسبت چل رہی ہوتی ہے، وہ بیعت کرتے ہیں، تو یہ بیعت کرنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نیک لوگ جو ایسا آدمی، ایسا اللہ کا ولی جو شریعت کا پابند ہو اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، صاحب نسبت ہو، اس آدمی سے بیعت کر لے، اور وہ پھر بیعت کرنے سے یہ ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو اعمال اللہ کا ولی بتاتا ہے، پھر ان کو اختیار کرنے سے بھی آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم ساتھی نہ بناؤ مگر ایمان والوں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ شفیق تھے، شفقت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔